جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فقہ الحدیث کا ہمارا تیسرا سبق شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم احادیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ان احادیث کا تعلق غلام اور آقا کے درمیان تعلق اور غلامی سے ریلیٹڈ جو دیگر امور ہیں ان کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اس دور میں تو غلامی کا کوئی رواج نہیں ہے اور غلام بنانے کی کوئی باقاعدہ ریت بھی نہیں ہے، تو پھر ہم ان احادیث کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں یا ان احادیث کو ہم سٹڈی کیوں کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق غلامی کے ساتھ ہے۔ ان احادیث کا مطالعہ کرنا کیا ریلیونٹ ہے یا ارریلیونٹ ہے، یا ہم جسٹ اپنی معلومات عامہ کے لیے ان احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج کے زمانے کے ساتھ یا کنٹمپریری جو ٹرینڈز ہیں ان کے ساتھ ان احادیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ اسلام کے بارے میں مستشرقین جب اعتراضات کھڑے کرتے ہیں تو ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کھڑا کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ غلامی کو پروموٹ کرتا ہے، اسلام جو ہے اس نے غلامی پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ تو غیر مسلم کیونکہ اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ غلامی کو پروموٹ کرنے والے ادیان اور مذاہب میں سے ایک ہے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا الزام کیا صحیح ہے یا پھر یہ الزام انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اسلام پر تھوپ دیا ہے۔ اگر انہوں نے اسلام کے بارے میں یہ بے بنیاد الزام کھڑا کیا ہے تو اس الزام کی تشکیل میں، اس کی تعمیر میں آخر ان کے پاس وہ کون سے دلائل ہیں، وہ کون سے شواہد ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں استشہاد کے لیے یا استدلال کے لیے۔ تو جب بات آپ کے دین کے تحفظ کی ہے، جب بات مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات کی ہے، تو پھر ہر چیز ریلیونٹ ہے، خواہ وہ عصر حاضر میں پریکٹس میں ہو یا نہ ہو۔ تو یہی چیز جو ہے یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم سٹڈی کریں ان احادیث کو جن کا تعلق غلاموں کے ساتھ ہے یا غلاموں اور ان کے آقاؤں کے تعلقات کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلی چیز خواتین و حضرات ہم نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو دنیا میں بہت سی برائیاں تھیں، اور ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ انسانوں کو نہ صرف غلام بنایا جاتا تھا بلکہ ان کے ساتھ غلاموں سے مطلب سلوک ایسا کیا جاتا تھا کہ جو آپ کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگوں کے عقائد کو تبدیل کر رہے تھے، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی پیدا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوشل ایولز کو ایلیمینیٹ کیا، اور اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ باقی تمام جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کی طرف بھی اپنا سٹیپ بڑھایا تھا۔ بات یہ ہے کہ غلامی کے حوالے سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے اتنے زیادہ احکامات دیے ہیں، اسلام نے اتنی زیادہ اصلاحات متعارف کروائی ہیں، تو غلامی کا خاتمہ اسلام نے کیوں نہیں کروایا؟ مسلمانوں نے تقریباً 1000 برس اس دنیا پر حکومت کر لی تھی، اس کے بعد امریکہ کے اندر جو ان کے صدر آئے تھے 19ویں صدی میں جن کا نام ابراہیم لنکن تھا، انہوں نے آ کر یہ پابندی عائد کی تھی کہ آج کے بعد کوئی بھی امریکہ کے اندر کسی کو غلام نہیں بنائے گا۔ تو یہ صحرا تو ابراہم لنکن کے سر جاتا ہے کہ اس نے غلامی کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ اعتراض اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کمزوری ہے یہ ہمارے دین کی یا ہماری شریعت کی نہیں ہے، بلکہ یہ کمزوری ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی کمزور قیادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اس طرح پاسداری نہیں کی تھی جس طرح پاسداری کرنی چاہیے تھی، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ اعزاز جو اصل میں اسلام کا بنتا تھا، جو مسلمانوں کا بنتا تھا، وہ ابراہیم لنکن کے پاس چلا گیا۔ تو اصولی طور پر یہ اعزاز مسلمانوں کا بننا چاہیے تھا۔ اب آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ مسلمانوں کا اعزاز کیسے بننا چاہیے تھا؟ اس اعزاز کو سمجھنے کے لیے یا اس کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکلی جا کے دیکھنا چاہیے کہ غلامی تھی کیا، غلامی شروع کیسے ہوئی، اور جو شروع میں غلامی کے رولز تھے وہ کون کون سے تھے۔ اچھا، ایک اینتھروپولوجسٹ ہے، اس کا نام ہے نیبور نے لکھا ہے کہ شروع میں انسان کو جانور پالنے کا شوق پیدا ہوا، اس نے گھوڑوں کو سدھایا،
کتوں کو سدھایا، اس کے علاوہ دیگر جانوروں کو بھی اس نے سدھایا، تو جانوروں کو پالتے پالتے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آ گیا کہ کیوں نہ انسانوں کو بھی جانوروں کی طرح سدھا کے اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلایا جائے۔ تو یہ جو برونز ایج جس کو آپ کانسی کا زمانہ کہتے ہیں، اس برونز ایج کے اندر انسان نے انسان کے اوپر غلبہ پا کے اس کو سدھا کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کیا تھا۔ تو یہ تھا انسان کے اندر کی جو خواہش تھی، اس نے دوسرے انسانوں کو غلام بنانے کی طرف گائیڈ کیا اس کو۔ اس کے علاوہ ایک اور اینتھروپولوجسٹ ہے، اس کا نام ہے ہوب ہاؤس، اس نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ غلامی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس نے یہ بتایا ہے کہ شروع میں جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، جب ابھی شہر آباد نہیں ہوئے تھے، تو جو مفتوح قبیلہ ہوتا تھا اس کے سارے قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے سوچنا سمجھنا شروع کیا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ مفتوح قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنے کے بجائے ان کو مفت کا مزدور بنا لیا جائے، ان کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کو قتل کرنے کے بجائے ان کو زندہ رکھا جائے، اور جتنے معاشرتی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے فائدے ان غلاموں کے ذریعے حاصل کیے جائیں۔ تو جتنے اینتھروپولوجسٹ ہیں، جتنے ماہرین ہیں علوم بشریات کے، وہ سارے غلامی کی ابتدا کے بارے میں اپنی اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم مذاہب کا مطالعہ کریں خواتین و حضرات، تو ہم سب سے پرانا جو مذہب دنیا میں پاتے ہیں وہ ہے ہندوازم۔ تو ہندوازم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوازم کے اندر انسانوں کو 4 طبقات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ان طبقات میں سب سے اہم ہے برہمن، پھر ہے کھشتری، پھر ہیں ویش، اور سب سے آخر والے نمبر پر آتے ہیں شودر۔ ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ جو ہے ہندوؤں کا، اس کو برہمن کہتے ہیں۔ اور جب سے ہم یہ برہمن دنیا میں آئے ہیں، یہ اعلیٰ طبقہ اپنے آپ کو تصور کرتے آئے ہیں، تو انہوں نے ایک طبقے کو سب سے حقیر اور سب سے کمتر طبقہ بھی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہندوؤں کے اندر آپ کو شودر ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو سب سے گھٹیا، سب سے نیچ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی اعتبار سے یہ جو شودر ہیں یہ بڑے 3 طبقات کے غلام ہیں، اور ان کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں ان کے دھرم سوتر میں وہ یہ ہیں کہ یہ جو شودر ہیں ان کو اونچی ذات کے لوگ جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سے جوتے بنوائے جاتے تھے، ان سے چھتریاں اٹھوائی جاتی تھیں، ان سے کپڑے دھلوائے اور بنوائے جاتے تھے، اور ان سے چٹائیاں دھلوائی جاتی تھیں، اور ان سے معاشرے کے اندر غلاموں کی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہم عموماً یہ سنتے آئے ہیں کہ گوتم بدھ نے آ کر ذات پات کا سسٹم ختم کیا تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گوتم بدھ کی جب ہم تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسی تعلیمات ڈیلیور کرتا ہے جن کے اندر ہمیں ذات پات نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر گوتم بدھ کی تعلیمات کے اندر یہ تعلیم بھی شامل ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ اور کھانا سارا ختم نہ کر سکو تو جو بچا ہوا کھانا ہوگا وہ تم شودروں کے اندر تقسیم کر دو۔ تو گوتم بدھ بھی مکمل طور پر اس ذات پات کے نظام کو ختم نہیں کر سکا تھا۔ تو اس ذات پات میں غلاموں سے بدتر سلوک ہوتا تھا شودروں کے ساتھ۔ اگر آپ ان کے ہندوؤں کے مذہبی قوانین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا قانون اس کے اندر غلامی کے اعتبار سے یہ ملے گا کہ یہ جو برہمن ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ شودروں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس طرح چاہیں ان سے غلامی کروائیں، اور ضروری نہیں کہ شودر کو خریدا ہو یا اس کو غلام بنایا ہو تبھی اس سے کام کروایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آزاد شودر بھی ملتا ہے تو اس کو بھی ڈنڈے کے زور پر، تلوار کی نوک پر اپنی غلامی کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہندو دھرم اس سے منع نہیں کرتا۔ دوسرا قانون جو ہمیں ملتا ہے ہندوازم کے اندر وہ یہ ہے کہ برہمن اگر کسی شودر کی چوری کرے گا تو چوری کرتے ہوئے اگر وہ پکڑا جائے گا تو جو چیز وہ چوری کر رہا تھا وہ چیز واپس کر دے گا شودر کو، بس کوئی سزا نہیں اس کو ملے گی۔ لیکن اگر شودر کسی برہمن کی چوری کرے گا تو شودر کو اس جرم کی پاداش میں زندہ جلا دیا جائے گا۔ یہ ہے ڈسکریمنیشن جو ہیومن سوسائٹی کے اندر، ہندو معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ان کے قوانین کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے کہ برہمن چاہے ماں کی گالی دے، چاہے بہن کی گالی دے، چاہے بیٹی کی گالی دے، شودر پر فرض ہے کہ وہ برہمن کی تمام گالیوں کو سنے
کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیر جان کچھ کہہ رہے ہو؟ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ برہمن کے لیے یہ آزادی ہے کہ وہ شودر کو جون سی گالی چاہے وہ گالی دے سکتا ہے، لیکن ہندو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شودر کسی برہمن کو گالی دے گا تو اس کی سزا کے طور پر اس کو زمین پر لٹایا جائے گا، اس کا منہ کھولا جائے گا اور کھولتا ہوا ابلتا ہوا گرم تیل اس کے منہ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ سزا ہے وہاں پر ایک ایسے طبقے کی جس کو وہ لوگ غلام سمجھتے ہیں۔ تو آپ سنسکرت کی جتنی مذہبی کتابیں ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، میں خود کمپیریٹیو ریلیجنز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کمپیریٹیو ریلیجنز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، تو مجھے یہ چیزیں وہاں پڑھنے کا موقع ملا ہے کہ ان کی جو فقہ ہے، جو ان کا قانون ہے مذہبی، جس کو آپ کہہ لیں کہ لیجسلیشن ہے ان کا یا ان کا لا ہے، اس کو وہ منو سمرتی کے نام سے یاد کرتے ہیں یا منو سمرتی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو منو سمرتی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 8 قسم کے لوگ غلام بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ جنگ میں جس کو گرفتار کرتے ہیں آپ اس کو غلام بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پنڈت کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پنڈت کی غلامی میں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی لونڈی کے بطن سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی غلام ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ مارکیٹ میں جا کر کسی انسان کو پرچیز کر سکتے ہیں، اس کو غلام بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ غلام ہیں اور آپ اپنا غلام کسی دوسرے کو گفٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے پاس بھی غلام ہی رہے گا۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے والے انسان کے پاس کوئی غلام تھا تو وہ غلام وراثت کے طور پر اس کی اولاد کے پاس آ جائے گا۔ اسی طریقے سے قانون میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور بادشاہ کے پاس اس کو پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جرم کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، تو بادشاہ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو سزا کے طور پر اپنا غلام بنا لے۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو بھگت کہتے ہیں۔ بھگت کا مطلب ہے غلام، خدمت کرنے والا، خادم۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے طبقات کے ہندوؤں کے بھگت ہوتے ہیں اور وہ ان کی خدمت کرنے میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر نارو جی کا نام آپ نے سنا ہے تو ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان کے اندر آپ کو غلاموں کی 15 اقسام نظر آئیں گی۔ تو یہ تو لیگلائز کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک کسی نے ہندو سے نہیں کہا، کسی نے ہندوؤں کے اوپر یہ تنقید نہیں کی کہ ہندو مذہب جو ہے یہ غلامی کو لیجسلیشن کے تھرو اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ جوڈائزم کو سٹڈی کرنے جائیں، تورات کو پڑھنے جائیں، تو یہودیوں کی سب سے بڑی جو کتاب آپ کو ملے گی وہ تورات ہی ملے گی قانون کے اعتبار سے۔ تو اس تورات کے اندر باقاعدہ یہودیوں کو غلام بنانے اور غلاموں کو آقا کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہوا ہے۔ یہودیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو غلام بناؤ، اور پھر جو غلام بن کر آتا ہے اس کو مذہبی طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آقا کی فرما برداری کرو۔ اب یہودیوں کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے جو ہمارے لیے بہت عجیب ہے کہ اگر کوئی یہودی غلام بنے گا اور وہ 6 برس تک اپنے آقا کی فرما برداری کرتا رہے گا تو 6 برس کی فرما برداری کے عوض اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کو مزید غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن یہودیت کے اندر دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر یہودی کسی غیر یہودی کو اپنا غلام بنا لیں تو اس کی جو غلامی ہے وہ دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو کئی یہودیوں کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت اچھے تھے اور ان کی اچھائی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی باندیوں کو آزاد کر کے، اپنی لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے اور ان کو اپنی بیوی کا درجہ دیتے تھے اور ان کو اپنے گھر کی ملکہ بنا لیتے تھے۔ بلکہ یہاں پر ہی انہوں نے بس نہیں کیا تھا، ہمیں تورات کے اندر یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ کئی غلاموں کا نکاح ان کے آقاؤں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہمیں ملتی ہے جوڈائزم کے اندر۔ یہودیت کے اندر ساری چیزیں بری نہیں ہیں، اور یہودیت کے اندر غلاموں کے جو حقوق ہیں نا وہ تقریباً بہت حد تک سملر ہیں اسلام کے اندر غلاموں کے حقوق کے حوالے سے۔ لیکن جب ہم کرسچینٹی کا مطالعہ کرتے ہیں خواتین و حضرات تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انجیل بلکہ اناجیل کے اندر کہیں بھی غلامی کی مذمت نہیں کی گئی۔ کوئی کرسچن غلامی کی مذمت میں کسی انجیل کا کوئی ایک فقرہ یا کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انجیل کے اندر اس طرح کا کوئی تذکرہ موجود ہی نہیں ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد کو اگر دیکھیں اور ان کی دعوت پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے جو سیاسی حالات تھے یا ان کے زمانے کے جو سماجی حالات تھے یا معاشرتی یا پھر معاشی حالات تھے، ان کو مد نظر رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی۔ اور ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اور جا کر اپنے آقا سے معافی مانگو اور اس کی غلامی کرو۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت جو ہے وہ غلامی کے بارے میں غلاموں کو یہ تجویز دیتی ہے کہ آپ اپنے آقا کی خدمت کریں۔ انجیل مقدس میں آپ کو کسی بھی جگہ غلامی کے خلاف کوئی حکم نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسا حکم نظر آئے گا جس میں آقا کو حکم دیا جا رہا ہو کہ تم اپنے غلام کے ساتھ صحیح سلوک کرو۔ اس کے برعکس جگہ جگہ غلاموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آقاؤں کی اطاعت کرو اور ان کی کسی قسم کی مخالفت یا خلاف ورزی نہیں کرنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری ہیں، ان کا نام پطرس ہے، وہ بھی غلاموں کو وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر وقت اچھا یہ تاخیر نہیں تھی، میرا مائک بند تھا اور میں بند مائک کے ساتھ ہی لیکچر دیے جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ لیکچر چلے ایک اچھی چیز ہے کہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا تھا، میں اس کی آڈیو فائل بعد میں شیئر کر دوں گا، جو گزر چکا ہے وہ آپ اس کو سن لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں ڈسکس کر رہا تھا اصل میں کہ غلامی کا تصور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلام اور دیگر مذاہب کی روشنی میں۔ آج احادیث کی تعداد کم ہے جو ہم پڑھیں گے، لیکن تعداد کم ہونے کے باوجود ان کی ورث بہت زیادہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بائبل کے اندر ایسی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے، کوئی ایک فقرہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے غلامی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کے جو حواری ہیں ان کی تعلیمات کے اندر بھی ایسا کوئی فقرہ، ایسا کوئی جملہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں آقاؤں سے کہا جا رہا ہو کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ صحیح سلوک کرو۔ اس کے برعکس غلاموں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنے آقاؤں کے فرما بردار بنے رہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کرسچینٹی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہودیت کی طرح اور عیسائیت کی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسی تعلیمات ملتی ہیں جن میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے غلامی کی۔ مثال کے طور پر بائبل کی جو کتاب استثناء ہے، عہد نامہ عتیق کی کتاب استثناء میں غالباً یہ 10واں باب ہے، مجھے اس کا فقرہ نمبر یاد نہیں ہے لیکن باب نمبر یاد ہے۔ 10ویں باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا حکم دے رہا ہے نا بنی اسرائیل کو کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں جا کر جنگ کرنا شروع کرو تو جنگ کرنے سے پہلے بستی کے لوگوں کو صلح کی طرف دعوت دو۔ اگر تو وہ صلح کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی بستی کے دروازے بھی آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے۔ تو جیسے ہی وہ اپنی بستی کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھولیں گے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو فوری طور پر اپنا غلام بنا لینا ہے اور پھر ان سے جزیہ لینا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے عہد عتیق کے اندر ایک اور چیپٹر ہے جس کو گنتی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو عدد کہتے ہیں۔ اس کا پہلا ہی چیپٹر ہے، اس کی ابتدائی جو اس کی آیتیں ہیں، فقرے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12,000 لوگوں کو لے کر حملہ کرنے گئے مدین شہر کے اوپر۔ تو جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ جیت گئے اور مدین شہر کے جو لوگ تھے وہ ہار گئے جنگ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر وہاں کے 5 بادشاہوں کو قتل کیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا، ان کے بچوں کو اپنے غلام بنا لیا اور ان کے مویشیوں کو بھی لوٹ لیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ساری بستیاں، سارے دیہات، سارے شہر سب کو آگ لگا کر خاکستر کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کے فوجی واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ بھئی تم لوگوں نے ان عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، جتنی شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے، البتہ جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کو باقی رکھیں اور ان کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ تو غلامی کا تصور تو بائبل کے اندر موجود ہے،
یہودیوں کو آج تک کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ تمہارے مذہب کے اندر غلامی کا تصور موجود ہے، لیکن اسلام کے بارے میں سارے مستشرقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ غلامی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا۔ اسی طریقے سے آپ کو عہد عتیق کے اندر بھی بہت سارے ایسے فکرے ملیں گے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں غلامی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلی جو نوٹیبل چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر غلام جو ہے یہ اپنے خالق کا اس طرح وفادار یا اس طرح مطیع اور فرما بردار نہیں ہونا چاہیے جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ یہاں پر اس طریقے سے اپنے آقا کی فرما برداری فرض نہیں ہے جس طرح انسان اپنے اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو جب کسی غلام کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں بہت ڈیفرنٹ قسم کی تعلیمات ہیں جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہیں۔ جب اسلام عرب میں آیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر کسی بھی ایلیٹ کلاس کے گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں کوئی نہ کوئی غلام ضرور موجود ہوتا تھا۔ یہ لوگ غلاموں سے اپنی خدمت کرواتے تھے، گھر کے سارے کام کرواتے تھے۔ یہ عبداللہ بن ابی ربیعہ ایک ہمیں کردار ملتا ہے قبل از اسلام، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے کالے غلاموں کی ایک فوج تیار کر رکھی تھی، اور جب اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی، کسی کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی تو وہ اپنی اس فوج کے ساتھ جاتا لڑنے کے لیے، یعنی اتنے زیادہ غلام تھے اس کے پاس۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو لہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اس نے ایک دفعہ جوا کھیلا عاص بن ہشام کے ساتھ، اور جوئے میں شرط یہ لگی کہ جو ہار جائے گا نا وہ دوسرے کا غلام بن جائے گا۔ تو یہ جو عاص بن ہشام تھا وہ جوا ہار گیا تو ابو لہب نے اس کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ کئی ایسے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں کہ جو غلامی شرط لگا کر قبول کرتے ہیں، جو جوا ہار جاتے ہیں اور اس جوے کے عوض مطلب اپنے آپ کو دوسرے کی غلامی میں دے دیتے ہیں۔ اس وقت ٹرینڈ یہ تھا عربوں کے اندر خواتین و حضرات کہ اگر کوئی شخص جوا ہارتا اور جوا ہارنے کی پاداش میں وہ دوسرے کا غلام بنتا تو جو بندہ جوا جیتتا تھا نا اس کے پاس ایک پٹا ہوتا تھا، اس کے پاس ایک رسی ہوتی تھی، ایک اس کے پاس بیلٹ ہوتا تھا، وہ پٹا دوسرے بندے کے گلے میں ڈالتا اور یا رسی اس کے گلے میں ڈالتا اور اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتا تھا۔ راستے میں جتنے لوگ دیکھتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص پہلے آزاد تھا، اب یہ غلام بن گیا ہے۔ تو جو غلام بنائے جاتے تھے، کوئی جنگ میں قیدی بنتا تھا تو غلام بن جاتا تھا، کسی کو مارکیٹ سے خریدا جاتا تھا، کسی کو جوئے میں جیتا جاتا تھا، یا وہ شخص جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، قرض خواہ، اس کو اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ تو بہت سے وہاں پر ٹرینڈ تھے غلام بنانے والے۔ قرآن مجید میں اسی لیے کئی آیات کے اندر غلامی کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یا تو آزاد کر دو یا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں آپ کو پوائنٹ کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کسی کو غلام بنانے کا حکم دیا جا رہا ہو، صرف جنگ کے قیدیوں کے بارے میں ہے، لیکن وہاں بھی ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں اور فدیہ لینے کے بعد آپ ان کو آزاد کر دیں، یہ حکم ہے۔ وہاں پر بھی آزاد کرنے کو انکرج کیا گیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو طریقے ہوتے تھے کسی انسان کو غلام بنانے کے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک تو بندہ غلام کا بیٹا ہی پیدا غلام ہوتا ہے نا، وہ تو پیدائشی غلام ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جنگی قیدی ہوگا۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک غلام ہے، اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو آپ کا غلام ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی مسلمان بستی کے اوپر حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ اس کی اسلام کے اندر بڑی سخت ممانعت آئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر باپ آزاد ہو، اسلامی فقہ کا قانون ہے یہ، اگر باپ آزاد ہو، ماں لونڈی ہو، تو اس لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ بچہ آزاد تصور کیا جائے گا، وہ غلام تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر نسبت اور نسب جو ہے وہ باپ کے ساتھ جوڑی جاتی ہے اور بچے کی پہچان اس کے باپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں بھی غلام ہے، باپ بھی غلام ہے، تو پھر بچہ جو ہے وہ غلام تصور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری فقہ کے اندر ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے، آپ نے کتاب اللقطہ پڑھا ہوگا یا کتاب اللقیط پڑھی ہوگی اپنے فقہ کی کتابوں کے اندر۔
اس کے اندر ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ گرا پڑا مل جاتا ہے، جس طرح مطلب آپ سفر پر جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو پیچھے والی سیٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ بچہ کون ہے، تو وہ بچہ غلام تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو جو گرا پڑا بچہ ہے، اسلام اس کو بھی آزاد ہی تصور کرتا ہے۔ اور غلامی کو ڈسکریج کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ غزوہ بدر میں آپ نے پڑھا ہے، 70 قیدی مسلمانوں نے پکڑے، قید کیا، لیکن سب کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آپ نے غزوہ بنو قینقاع کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس کے خلاف یہ غزوہ لڑا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ کر رکھا تھا، وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تھا، تو حضور نے جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ تو اس کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہودی اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، تو اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے جتنے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں، مسلمان ان سب کو رہا کر دیں گے۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب یہ غزوہ حنین لڑا گیا تھا، یہ حوازن اور ثقیف کے قبیلوں نے بغاوت کی تھی، اور اس میں غزوہ میں 6000 قیدی مسلمانوں نے پکڑے تھے۔ تو اس کے اندر حوازن کا ایک سردار بھی مسلمانوں کے پاس آیا، تو مسلمانوں نے اس وقت یہی فیصلہ کیا کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا، اور صرف آزاد ہی نہیں کیا بلکہ ان قیدیوں کے اندر جو عورتیں تھیں اور جو بچے تھے ان کو ایک ایک سوٹ بھی دیا مسلمانوں نے۔ اسی طریقے سے غزوہ طائف جب تقریباً مسلمانوں نے لڑا، تقریباً 20 دن تک مسلمانوں نے محاصرہ کر کے رکھا طائف کا۔ شہر فتح نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو شخص بھی طائف کے قلعے سے اتر کر نیچے آئے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جگہ جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے کہیں بھی غلاموں کو پکڑنے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پہلے خلیفہ تھے، یہ جب بیت المال سے وظائف تقسیم کرتے تھے تو یہ وظائف صرف آزاد لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے بلکہ غلاموں کو بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جب مردم شماری کروائی اور لوگوں کے وظیفے مقرر کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے یہ جو گندم ہے اور جو زیتون ہے اور جو سرکہ ہے یہ مقرر کر دیا کہ سارے مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ تو آپ کے جو اس وقت بیت المال کے انچارج تھے، انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے کہ یا امیر المومنین ذرا یہ بتائیے کہ غلام کو کتنا ملے گا اور آزاد کو کتنا ملے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، جتنی گندم آپ نے آزاد کو دینی ہے اتنی ہی گندم آپ غلام کو دیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اتنا زبردست سسٹم جس میں غلام کا صرف نام غلام رہ جاتا ہے، اس کے حقوق تقریباً آزاد لوگوں تک جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوشل لیول پر اس طریقے سے اپلائی کیا تھا کہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد بہن جو حضرت زینب تھی، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا، اور زید بن حارثہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ بعد میں دونوں کا نکاح نہیں ہوا تو دونوں کا نباہ نہیں ہوا تو حضرت زینب کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا تھا۔ تو جویریہ جو تھیں یہ ثابت ابن قیس کی جاریہ تھیں۔ تو انہوں نے کتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنے عرصے میں تمہیں اپنی قیمت کما کے محنت مزدوری کر کے ادا کر دوں گا، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو حضرت جویریہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ثابت بن قیس کی جاریہ تھیں، یعنی اس کی وہ کنیز تھیں۔ تو انہوں نے اپنے آقا یعنی ثابت کے ساتھ یہ کتابت کر لی تھی کہ میں اپنی قیمت تمہیں ادا کر دوں گی، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو مکاتبت کی قیمت ہے اس کو ادا کرنے میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک خاتون جو قید ہے، جو کنیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ درجہ دیا کہ وہ ام المومنین بن گئی۔ تو ایک اور بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک غلام مدینے کے اندر تھا، اور اس نے بنو بیاختہ ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر شادی کرنے کے لیے وہاں پرپوزل بھیجا۔ تو اس قبیلے کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ غلام ہمارے قبیلے کے اندر شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ رشتہ دو اس کو، یہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں اس قبیلے کے اندر، تو اس کا حق ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آزاد لوگ ہیں، یہ غلام ہے،
ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ ہم اپنی بیٹی اس کو دے دیں؟ تو جب انہوں نے ایک غلام کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب ایک غلام کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا بنو بیاختہ قبیلے نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے ہی خاندان کے اندر نکاح کیا جائے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، غالباً یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیز کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود ہی نکاح کر لیتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. ایک اجر ملے گا اپنی کنیز کی تعلیم و تربیت کا، اور دوسرا اجر ملے گا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تاکہ اس کی باقی والی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزرے. تو اتنا زیادہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو اسلام نے اسٹیبلش کر رکھا ہے غلاموں کے حوالے سے، یہ کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور سسٹم کے اندر ہی نہیں ہے. آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد جب ان کو لینے آئے تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، میں ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے پاس جاؤں. ایک روایت ملتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے، وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی بیوی گھر پر تھی. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے پینے کے لیے کچھ پانی دے دو. تو دوست کی بیوی نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ ساتھ والے گھر سے دودھ لے آؤ. وہ دودھ لینے گئی، تاخیر ہوگی، جب تاخیر سے واپس آئی تو ان کے دوست کی بیوی نے اپنی کنیز پر لعنت بھیجی کہ تم اتنی دیر لگا کر آئی ہو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسی وقت وہاں اس گھر سے اٹھے اور واپس آ گئے. جب ان کا دوست اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ ابن عباس آئے تھے اور کچھ کھائے پیے بغیر ہی چلے گئے. جو پتہ تو کر کے آؤ کیوں کچھ کھائے پیے بغیر چلے گئے. انہوں نے ابن عباس سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار تمہاری بیوی نے تمہاری کنیز پر لعنت بھیجی تھی اور مجھے ڈر لگا کیونکہ یہ لعنت میری وجہ سے بھیجی گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا تاکہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر غلاموں کو آزاد کرنے کا تو اس طرح سے حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن غلاموں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے جو حقوق ان کے مقرر کیے گئے تھے وہ حقوق بڑے آؤٹ سٹینڈنگ تھے. مثلا آپ اسلامی فقہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو عام آدمی کو جو سزا ملتی ہے نا کسی جرم کے ارتکاب کے بعد، غلام اگر وہی جرم کرے گا تو اس کو آدھی سزا ملے گی. مثال کے طور پر اگر کسی جرم کی سزا ہے 80 کوڑے عام آزاد انسان کے لیے، تو اگر وہی جرم کوئی غلام کرے گا تو اس کو آدھی سزا یعنی 40 کوڑے پڑیں گے. تو پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ چیز بڑی مد نظر رکھی جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلام کو سزا زیادہ نہ مل جائے. ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک غلام نے ایک باغ میں گھس کر کھجور کا نا ایک خوشہ چرا لیا، اور باغ کا جو مالک تھا اس نے غلام کے آقا کو بلایا. غلام کا جو آقا تھا وہ مروان بن حکم تھا، اور مروان سے اس نے شکایت کی کہ تمہارے غلام نے نا میرے باغ سے کھجوروں کا خوشہ چوری کیا ہے. تو مروان نے سزا کے طور پر اپنے غلام کو قید کر دیا، اور پھر اس نے کہا قید ہی نہیں کرنا میں نے اس کا ہاتھ بھی کاٹنا ہے، میرا غلام ہے اس نے چوری کیوں کی ہے. تو اس نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹنے کا جب فیصلہ کر لیا تو غلام جو ہے وہ پھر گیا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو ساری کہانی سنائی اور ان سے کہا کہ میرا جو مالک ہے وہ میرا ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے. تو رافع بن خدیج پھر مروان کے پاس آئے، انہوں نے آ کر اس کو بتایا کہ غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ غلام اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو آدھی سزا ملے گی. میرے پاس بہت سی ڈیٹیلز ہیں کیونکہ میں عموماً ملتا ہوں کرسچنز کے ساتھ. میں نے جو بائبل ہے وہ پاکستان بائبل کراسپونڈنس انسٹیٹیوٹ میں جا کر پڑھی ہے، تو وہ جب بھی ڈسکشن کرتے تھے غلامی کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں مجھے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑتی تھی، ان کے سامنے رکھنا پڑتی تھی. تو بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ واقعی جو اسلام کے اندر غلامی کا جو تصور ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں بہت زیادہ ممتاز ہے. اسلام نے تو بہت سی ایسی پالیسیز بھی انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ اگر ان پالیسیز پر عمل کیا جائے تو کوئی غلام معاشرے کے اندر رہتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک ہے مکاتبت، جس کو آپ کتابت بھی کہتے ہیں. یعنی جس طرح ایک عورت کے پاس حق ہوتا ہے نا کہ اگر وہ خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے خلا لے سکتی ہے،
اسی طریقے سے اسلام نے غلاموں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے آقا سے مکاتبت کر لیں، یعنی غلام خود اپنے آقا سے کہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، تم مجھے آزاد کر دو، تو یہ پالیسی دونوں کے درمیان عمل میں آ سکتی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، تو ان کے اندر ایک مصرف یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غلام اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے تو آپ اس کو صدقہ دیں تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے جس کو ہم تدبیر کہتے ہیں۔ تدبیر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضرورتوں کی وجہ سے یا کسی دوسری مشکل یا پرابلم کی وجہ سے اپنے غلام کو آزاد نہیں کرنا چاہتے، تو ان لوگوں کے لیے اسلام نے یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ غلام کے لیے کوئی ایسا رستہ نکال لیں کہ وہ آزاد ہو سکے، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر لیں اور غلام جو ہے وہ بھی اپنی آزادی کو اویل کر سکے۔ اس کے علاوہ جو انسان فوت ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ بھی اگر یہ اپنے غلام کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے کہ میری وفات کے بعد تم آزاد ہو، تو اس کو ہم تدبیر کہتے ہیں اپنی اسلامی فقہ کے اندر۔ تو جیسے ہی وہ فوت ہوگا اس کے بعد وہ آزاد ہوگا، اور یہ قانون یاد رکھیں کہ وصیت جو ہوتی ہے نا اس کو تبدیل کر سکتا ہے انسان اپنی زندگی میں، لیکن جو تدبیر ہوتی ہے، جو غلام کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے انسان رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ اسلامی فقہ کا بڑا سخت قانون ہے، فتاوی عالمگیری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل اس میں مل جائے گی۔ ایک اور طریقہ ہے آزادی کا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی کنیز ہو، مسلمان ہو اس کا آقا، تو اس کنیز کو ام ولد کہتے ہیں نا ویسے ہماری فقہ کے اندر، تو جب آقا فوت ہوتا ہے تو وہ کنیز آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ ان سے پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے بیٹے کی ماں بن گئی ہے، اور پھر وہ آزاد ہو گئیں، ان کے حقوق وہی تھے جو آزاد عورت کے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم ولا کہتے ہیں، یعنی اگر میرا کوئی غلام ہے، میں اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہوں، تو میرا اس کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوا، بلکہ میرا اس کے ساتھ تعلق بن جائے گا تقریباً وہی جو بیٹے کے ساتھ میرا تعلق ہوگا۔ اگر میرا غلام فوت ہو جائے گا تو اس کی جتنی وراثت ہوگی، جتنی اس کی ملکیت ہوگی، وہ ساری کی ساری میرے پاس آئے گی۔ اس کو ولا کہتے ہیں، اس کو ولایت بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی قسم توڑتا ہے تو اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ اگر کوئی شخص زہار کرتا ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ زہار کیا ہوتا ہے، تو اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم مطلب اپنا جو ہیں وہ غلاموں کو آزاد کرو۔ تو اسلام نے غلامی کو آزاد کرنے کے لیے بہت سے آپشنز چھوڑے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں جن سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں اور آپ لوگ پتہ نہیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو آپ اس لیکچر کی ریکارڈنگ سنا دیں، یا اس لیکچر کو اگر آپ غور سے سن لیں تو کافی سا مواد آپ کے پاس ہوگا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے۔